السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج ہم اللہ کا نام لے کے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور اس سے قبل بھی ہم ایک سورہ مبارک پڑھ چکے ہیں جس کا نام الف لام میم سجدہ تھا، جو کہ سورہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی تھی غالباً۔ تو مصحف میں ہم وہ سورہ مبارک پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ سورہ حامیم سجدہ، اگر اس کا بنیادی فرق ہمیں نہ معلوم ہو تو پھر اس میں بھی تھوڑا اشکال کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ کون سی سورہ مبارک کی طرف انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ تو میں نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ اس کا نام تھا الف لام میم سجدہ، اور اس سورہ مبارک کا نام ہے حامیم سجدہ یا سورہ فصلت، اور اس کا مرکزی مضمون گویا ہے دعوت، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو آشنا کرنا اور اللہ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ اس کا اصل مرکزی مضمون ہے۔ اس سے قبل ہم لوگ دو صورتیں پڑھ چکے ہیں جو کہ جوڑے کی شکل میں تھی، سورہ زمر اور سورہ مومن، کہ ایک شخص نے عقیدے میں تو توحید کو پہچان لیا، اپنے خیالات اور سوچ کو اس نے بدلا، اور باطل اور مشرکانہ خیالات اور اوہام سے اس نے اپنے آپ کو بچا کے نکالا، اور توحید، اسی توحید عملی جس کو توحید فی العبادت کہتے ہیں، اس سے اس کا باطن منور ہو گیا، اور توحید سے اس کا پورا وجود اللہ کے آگے جھک گیا اور جگمگا گیا۔ اب اس میں ہمیشہ یاد رکھیں دو کیفیات آئیں گی، اگر میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی توحید پیدا ہو جائے تو اس کی دو کیفیات آئیں گی، اور یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ حکومت، جو وقت کی حکومت ہے، جو جس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، یہ سارا کا سارا اس کے انڈر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں دو کیفیات آئیں گی، اگر تو حکومت واقعتاً توحید کی ہے اور اللہ کے قوانین پر قائم ہے، اس کے نظام کو حکومت نے چلایا ہوا ہے، قائم دائم کیا ہوا ہے، تب تو مسئلہ ہرگز نہیں ہوگا، آرام سے آپ جہاں چاہیں گے اللہ کی بندگی کریں گے۔ خلافت راشدہ میں کیا کانسیپٹ تھا؟ یہی تھا۔ لیکن اب یہ معاملہ نہیں ہے، حکومت تو آپ کو معلوم ہے ظالم ہے، اور اسی طریقے سے جو قاعدہ قانون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، یا نظام تو اللہ کا نہیں چلتا یہاں پہ۔ تو آپ اللہ کی بندگی مجھے بتائیں کتنی کر سکتے ہیں؟ 10%، 20%؟ بس باقی اس سے آگے تو پورے ملک پر آپ کو معلوم ہے کفر کا غلبہ اور نظام ہے۔ اب لہٰذا میں اور آپ اس ملک کے شہری ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر اگر آدمی رہے اور سانس لے تو بحیثیت مسلمان وہ انڈر پروٹیسٹ میں رہے، کہ اس باطل نظام کو وہ کبھی ذہناً ریکنسائل نہ کرے، کبھی اس کو دل سے تسلیم نہ کرے، اور اپنی زندگی میں اللہ نے اس کو جو قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اوقات دی ہیں، اس میں سے کم حصہ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، جو اس کو سبسسٹنس لیول پر زندہ رکھ سکے۔ باقی پورا وقت ہمہ تن ہمہ جہد وہ لگا دے اس باطل نظام کے خلاف، کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے اور اللہ کا نظام قائم کرے۔ اب جس شخص نے یہ کام کر لیا، اب اس کو ظاہر بات ہے لوگ تلاش کرنے ہوں گے،
باطل نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے جمعیت چاہیے، طاقت چاہیے، جماعت چاہیے، پوری ایک قوت چاہیے۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ اور وہ آئے گی قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کی دعوت دیں اور دعوت اللہ کے ذریعے میں ایک ایسی توحیدی جماعت اب وجود میں لے آئیں جو کہ باطل سے ٹکرا سکے۔ یہ ہے سورہ مبارک کا اصل مضمون۔ توحید انفرادی سطح پر تو سورہ زمر اور مومن میں مکمل ہو چکی، توحید فی العبادت اور توحید فی الدعا دونوں، لیکن مخلصین الہ الدین کی شرائط کے ساتھ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی اطاعت ہوگی، اس کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ اب جب یہ دعوت چلے گی تو ظاہر بات ہے لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے، اور اس دعوت کا جو ذریعہ ہے، جو میڈیم ہے، جو اعلی کار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارک میں بار بار آپ کو قرآن مجید کی عظمت کے مختلف پہلوؤں سے اللہ نے بات سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل میں اتنی دفعہ قرآن مجید کا ذکر آیا اضافی شان کے ساتھ، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ ہی مضمون آئے گا قرآن مجید کا کہ اس قرآن مجید پر کبھی حملہ آور ہو نہیں سکتا باطل، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تو یہ سارے مضامین بھی اس میں آئیں گے، کچھ سائنسی باتیں بھی اس مضامین میں، اسی مضامین کے ضمن آئیں گی، کیونکہ یہ سورہ مبارک سائنس کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم سورہ مبارک ہے آج کے دور پر، اور بالخصوص آج کی جو ہماری ذہنی سطح ہے کہ قرآن مجید اور کس حد تک ہم پر مبرہن ہو کے واضح کر کے ساری چیزیں سامنے لا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ سورہ مبارک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو انداز جو ہے اس سورہ مبارک کا بار بار قرآن مجید کے اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو دعوت اللہ ہے، رجوع اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کا جو اصل میڈیم ہے وہ یہ ہے قرآن۔ اسی وجہ سے انذار اس قرآن مجید کے ذریعے سے، تبشیر ہے تو قرآن مجید کے ذریعے، تذکیر ہے تو قرآن مجید کے ذریعے، تزکیہ نفس ہے تو قرآن مجید کے ذریعے، نصیحت ہے تو قرآن مجید کے ذریعے، وعظ ہے تو نصیحت وعظ قرآن مجید کے ذریعے، شفاء لما فی الصدور ہے اور سینوں کے اندر جو روگ ہیں اور جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے تو قرآن کے ذریعے۔ ہر طرف سے قرآن مجید گویا کہ ایک ضابطۂ حیات ہے لوگوں کے لیے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارک میں دعوت اللہ اور توحید کی بنا پر ایک اصل جماعت جو قائم ہو، جو کہ لوگوں کو بلائے، اور پھر اسی قرآن مجید کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرے، یہ ہے اس سورہ مبارک کا اصل عمود اور اصل مرکزی مضمون۔ اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کلام کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے، اس کا نازل کرنا اس ہستی کی طرف سے ہے جو کہ رحمان ہے اور جو کہ رحیم ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور اسی رحمت کے اندر لوگوں کے لیے ایک دوام ہے اور تسلسل بھی ہے، یعنی وہ رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہر اندازے سے لوگوں کے مطابق وہ لوگوں کے شامل حال رہتی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، یہ ہے وہ کتاب جس کی آیات صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گڈمٹ چیزیں آپ کو ملیں گی، بلکہ ہر شے سے، ہر اعتبار سے، ہر بات کو علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ قرآنا عربیہ، اور یہ قرآن مجید ایسا ہے جو کہ عربی زبان میں ہے۔ لقوم یعلمون، لیکن اس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے یہ نافع بخش ہے جو کہ علم رکھتی ہے، جو کہ دانش مند ہیں، جو کہ ہوش رکھتے ہیں، جو چاہیں اس کتاب کو سمجھنا اور اس کے ضمن میں ہدایت اخذ کرنا، تو ان کے لیے یہ رہنمائی ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ بشیرا و نذیرا، اور یہ کتاب بھی بشارت دینے والی ہے اور انذار پہنچانے والی ہے۔ کتاب از خود بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہر اس اہل ایمان شخص کو جو کہ ایمان لائے، اور پھر اس کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی، اور گویا کہ انذار بھی اسی قرآن مجید کے ذریعے، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ مریم میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ وہاں میں نے آپ کو الفاظ نوٹ کرائے تھے کہ یہ جو بِهِ ہے اس کا مطلب ہے قرآن مجید، تاکہ اے نبی آپ اس کتاب کے ذریعے بشارت دیجئے متقیوں کو، اور اسی کتاب کے ذریعے اس قوم کو آگاہ کر دیجئے جو کہ جھگڑالو قوم ہے۔ تو یہ قرآن مجید آپ اپنے اندر بشیرا و نذیرا، یہ بشیر ہے، بشارت دینے والی ہے، اور ڈر سنانے والی ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
تو ان لوگوں کے معاملے میں بھی اے نبی آپ اعراض کریں، ان کو درگزر کریں، ان کی ان باتوں پر زیادہ غور مت کریں۔ اور فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ساتھ ساتھ ان کا خود کا بھی یہی معاملہ ہے ان مشرکین کا کہ اس کلام مبارک سے یہ لوگ اعراض میں ہیں۔ اکثریت جو عوام ہے، عوام الناس، وہ لوگ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، لا یسمعون، اس قرآن مجید کو جس سیریس انداز میں سننا چاہیے اور جو اس کے لیے قلب کی گہرائیوں سے اس کو سمجھنا اور قبول کرنا، لیکن اکثر لوگ اعراض کر رہے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ تو اے نبی یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، اس سے روگردانی پر اس قرآن مجید کے خلاف اب کھڑے ہو گئے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي يَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا رویہ کیا ہے، ایک تو یہ لوگ سننے سے بھی قاصر ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی طرف سے بھی نا امید میں ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ان کا رویہ آ رہا ہے کہ وہ کس حد تک انکار پر تل گئے تھے۔ وقالو، انہوں نے کہا، قلوبنا فی یکنۃ مما تدعونا الیہ، انہوں نے کہا کہ جس بات کی طرف اے نبی آپ ہم کو بلا رہے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل ویسے نہیں ہیں اے نبی کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں ہماری ان دلوں پر اثر انداز ہو سکے، ہمارے کانوں کے ذریعے سے یہ نیچے نہیں آ سکتی، آپ کی بات اتر نہیں سکتی۔ اور بالخصوص وفی آذاننا وقرم، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، آپ جو ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے کانوں تک نہیں اتر رہی ہے یہ بات۔ اب دیکھیں میں اس لیے یہ انداز اپنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ لوگ کوئی ادب اور کوئی لحاظ سے بات نہیں کرتے تھے حضور سے۔ اس انداز کو سمجھیے، آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اے نبی آپ جو ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے دلوں کانوں پر جو پردے ہیں اور آپ کی یہ جو محنت ہے وہ لا حاصل ہے، اس کا کوئی انجام نہیں نکلنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں پر بھی پردے ہیں اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، ثقل ہے، ڈانٹ لگی ہوئی ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک آڑ ہے، حجاب ہے، پردے ہیں، آپ کی بات نہیں اثر انداز ہوگی۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، سو آپ اپنا کام کر لیجئے، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی محنت کوشش کرتے رہیں، زور لگا لیں، ہم بھی زور لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کی اس دعوت کو نہ صرف چلنے دیں گے اور خود بھی قبول نہیں کریں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اب دیکھیں وہاں کتنا ایروگنٹ انداز ہے، اور یہاں دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ قُلْ، اے نبی ان سے فرمائیے، إِنَّمَا أَنَا بَشَر، کہ میں تو تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، میں نے کبھی کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرا، میں نے کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کرا۔ ہاں یہ ضرور ہے، مثلکم یوحیٰ، میرے اوپر وحی ضرور آتی ہے، یہ ضرور ہے کہ میں کیسے انکار کروں کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، وہ تو آ رہی ہے، اور وہ بول کیا رہی ہے، الیہ انما الہکم الہ واحد، اور وہ وحی یہی درکار کر رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تنہا اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، سو اس معبود برحق کی سیدھی طریقے سے تم پیروی کرو، اس کے آگے سر تسلیم خم کرو اور اپنا راستہ سیدھا اس کی راہ پر باندھ لو، اس پر استقامت رکھو، واستغفروہ، اور ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی طلب کرتے رہو اپنے گناہوں کی، جتنی خطائیں تمہاری ہو گئیں، غلطیاں پہلے ہو گئیں، جو تم نے غفلت میں زندگی گزار دی، کفر اور شرک میں رہے، اب اس سے استغفار کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ایسے مشرکوں کے لیے تو بڑی ہی ہلاکت ہے، بڑی ہی خرابی ہے، بڑی ہی تباہی ہے۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرتے، تزکیہ نفس کی فکر تک نہیں کرتے۔ اب چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ مدنی صورت نہیں ہے، مکی صورت ہے، یہاں لفظی ترجمہ آپ کو نظر آئے گا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ مدنی میں جا کے جو دور مدینہ ہے، جب ہجرت کے بعد حضور مدینہ گئے تب جا کے زکوٰۃ کا نظام آیا ہے نا، اصل نظام تو مدینہ میں آ کے اسٹیبلش ہوا ہے، اس لیے یہاں زکوٰۃ سے لغوی معنی یہ ہیں کہ جو کوشش نہیں کرتے اپنے تزکیہ نفس کی، اپنے دامن پہ جو لگے ہوئے دھبے اور داغ ہیں ان کو دھونے کی وہ فکر نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے معاملے میں تو وہ بالکل منکر ہیں، اس کو ایک دم تسلیم کرتے ہی نہیں ہے کہ بعد سے بعد الموت ہوگا اور ہم اللہ کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں وہی سائملٹینیس کانٹراسٹ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی بھی پونجی لے کر آئے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو ایسا آخرت میں اجر ہے جو کہ کبھی قطع نہیں ہوگا، کبھی اس کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ دائمی اجر ہوگا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 روز میں پیدا کرا، 2 روزوں میں پیدا کرا، اور تم جو ہے اس معبود برحق کا تم انکار کر رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا،
اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، وہ تمام جہان والوں کا رب ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ حاکم اللہ کو اگر مان رہے ہو تو اس کی بات بھی تمہیں ماننی چاہیے نا، اس کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی اور حاکم ہے لیکن ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع، تب تو وہ خلیفہ ہے، پھر تو وہ تو حاکم نہیں ہے، سوورینٹی نہیں ہے اس کی، تو وہ خلافت ہے. لیکن اگر تم نے کسی اور کو سرے سے معبود بنایا ہوا ہے، پیور حاکم اس کو بنا دیا، سوورینٹی اور اختیارات اور اقتدار اس کو دے دیے کہ اس کی چلے گی، تو گویا یہ تو اللہ کے مد مقابل تم نے بنا لیا، ند بنا لیا اللہ کا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ذَلِكَ رب العالمین، یہی سارے جہان والوں کا رب ہے، وہ اللہ تمام جہان والوں کا رب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا. اب دیکھیں ابتدائی دور پہ آپ کو معلوم پڑ گیا کہ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے، یہاں دیکھیں یومین، دو روز میں، یعنی 2 دنوں میں. اب اللہ کے نزدیک یہ 2 روز کتنی وسعت تک ہیں، کتنی اس کی کل تعداد ہے، ہمیں نہیں معلوم. یا آیات متشابہ ہمیں جب تک اس کی حقیقت ہم پر سائنس منکشف نہیں کرے گی ہم نہیں جان سکتے. لیکن 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا زمین کا ڈھانچہ بنا دیا ہم سب کے لیے. لیکن اس کے بعد مزید اس نے 2 دن لیے، وجعل فیہا رواسیا، کہ اس نے اسی زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا، اور اسی زمین میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں، نہریں لگا دیں، اسی طریقے سے سمندر اور آباشی کا نظام قائم کر دیا. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذائیں تجویز کر دیں. اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے مزید 2 دن میں، 4 ایام، یعنی ٹوٹل سمجھ لیجئے 4 دن ہوئے ہیں. اسی کے اندر مٹی پیدا کری، پھر رویدگی، پھر اسی سے صلاحیتیں، پھر پہاڑ، پھر سمندر. یہ سارا معاملہ جو ہے پہلے 2 دن لیے زمین کو پیدا کرنے میں، پھر زمین کا وہ ٹھنڈا ہونا، پھر آگ کا جو گولا تھا وہ ہوتے 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 ایک آرگینک ہول بنی تاکہ پھر زندگی کو سپورٹ مل سکے. یہ ساری چیزیں پھر خوراک، صلاحیتیں سب کے لیے برابر برابر. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے صلاحیتوں میں اور یوں سمجھیے کہ کسی کے لیے اسی سپورٹ میں اور کوئی اضافہ نہیں کرا، بلکہ سب کے لیے برابر ایکول ہے. فی 4 ایام سواء للسائلین، ہر انسان کے لیے ہم نے یہ چیزیں برابر رکھی ہیں تاکہ وہ نفع کے اور چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اب یہ آیات متشابہ میں سے ہم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی، لیکن دیکھیں 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تخلیق فرمائی، اور مزید 2 دنوں میں فی 4 ایام اسی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنوارا ہے. اور پھر آگے دیکھیں کیا فرمایا ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، متمکن ہوا آسمان کی طرف، اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف کہ اب اس چیز کو بھی صحیح کروں. وہی دخان، حالانکہ وہ اس وقت دھواں سا تھا. اب دھواں سے مراد کیا ہے، یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آسمان کو الگ الگ 7 آسمانوں کی شکل دینے جا رہا ہے. یہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے اس کے بعد جو کائنات وجود میں آئی ہے وہ تو ابتدائی طور میں آگ کا ایک گولا تھی، پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے گیلیکسیز بنائیں، سٹارز بنائیں، کہکشائیں بنائیں. یہ ساری چیزیں اس کے بعد وجود میں آئی ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء میں وہ جو الفاظ آئے تھے، کانتا رتقن ففتقناہما، کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی شے تھی، ایک ہی آرگینک ہول تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کر کے 7 زمین 7 آسمان بنائے. پھر اللہ نے آسمان و زمین سے کہا کہ تم چلی آؤ. دیکھیں یہی الفاظ آگے بھی آئیں گے. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، ایک تو اول طور پر وہ دھواں سا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام اس کی طرف توجہ فرما کر کیا مزید بولا کہ فقال لها، اللہ نے پھر مزید فرمایا وللارض ائتیا طوعا او کرہا. اللہ تعالیٰ نے زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم دونوں، زمین اور آسمان، تم دونوں چلے آؤ طوعا او کرہا، چاہے خوشی سے آؤ چاہے خوشی سے مت آؤ، زبردستی آؤ جبرن آؤ. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے بیک وقت جواب دیا کہ اللہ ہم حاضر ہیں خوش دلی سے اور دلی آمادگی کے ساتھ، ہمیں کوئی اس میں غرور اور تکبر نہیں ہے. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، سو 2 روز میں اس نے 7 آسمان بھی بنا دیے. اب یہ جو آخری 2 روز ہیں، یعنی ابتدائی 2 روز زمین، پھر مزید 2 روز، ٹوٹل 4 دن ہو گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی نوک پلک سواری، اس میں ہی سارے چشمے بہائے، اس میں ہی سارے پہاڑ اور لنگر اور وہی سارا آبپاشی کا نظام، یہ ساری چیزیں. اور پھر اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں کہہ رہا ہے فقضاہن 7 سماوات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے فی یومین، 2 روز میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فرشتوں کو دیتا ہے.
بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی احکام دنیا پر نازل کرنا چاہے، وہ یہ سارا احکام جو ہے نظام اس نے بنایا ہے، تو یہ سارا حکم بھی اس کے نظام کے نظام جو ہے وہ پورا کا پورا اس کے امر کے تحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اینڈ میں فرما رہا ہے کہ ہر آسمان میں اس کے مناسب ہم نے حکم فرشتوں کو دے دیا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ ہو سکیں تو روز دنیا پر۔ اب یہ ذرا یہاں آپ نوٹ کریں، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں مزید، یہاں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اینڈ کے 2 دنوں میں۔ اب قرآن میں بار بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آسمان و زمین کو بنایا 6 دنوں میں 6 دنوں میں، لیکن یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بریک اپ کا انداز اپنایا ہے، ترتیب بتائی ہے، 2 اور 2 اور 2، 6 دن ملا دیے، یعنی زمین کی پہلی شکل 2 دن میں، پھر اسی کو ہی مزین کیا مزید 2 دن میں، پھر سارا آسمان آخر کے 2 دنوں میں وجود میں لے آئے۔ اب ہم ان حقیقت کو نہیں جان سکتے یہ 7 آسمان سے کیا مراد ہے، لیکن ہمارا ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ سائنس وہاں تک پہنچ جائے گی، سائنس کی رسائی ہو جائے گی وہاں تک کہ سائنس پروف کرنے پر آ جائے گی کہ یہی سیکوینس تھا، یہی ترتیب تھی، یہی ڈسینڈنگ پیٹرن تھا جو قرآن مجید نے 1450 سال پہلے اپنایا تھا، اور آج جا کے سائنس ان حقائق تک پہنچ گئی ہے جو کہ 1400 سال پہلے سائنس کو نہیں پتہ تھے۔ ہر آسمان پر اللہ نے وحی کیا اس کا حکم کہ ہر آسمان میں کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تھی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے، یعنی جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے جس میں یہ گلیکسیز ہیں، اب نہ جانے اس کے آگے کتنی گلیکسیز ہیں، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمیں جو آسمان قریب ترین، یہ دنیا میں آپ کو بتا چکا ہوں ادنا کا مؤنث، یعنی قریب ترین دنیا بھی ہمارے لیے کیا ہے، قریب ترین شے ہے، آخرت تو بعد میں آنے والی شے ہے، یہاں کا نفع، یہاں کا نقصان، یہاں کی لذتیں، یہاں کی خواہشات سب جو ہے دھوکہ ہیں، قریب تر شے ہے۔ تو یہی جو قریب ترین آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا انہی ستاروں سے اور انہی گلیکسیز سے اور انہی اسٹارز سے، وحفظا، اور پھر اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ حفاظت کس سے؟ یعنی ہر سرکش شیاطین سے جو کہ وحی الہی سننے کی کوشش کرتے ہیں، عالم غیب کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نظام سے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہی اسٹارز گویا کہ ان کے لیے میزائلز کا کام کرتے ہیں جو کہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شہاب ثاقب کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ لگانا ہے اس ذات کا جو کہ زبردست ہے اور العلیم ہے جو کہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اتنی وسیع تر کائنات، اب آج بھی ہم دیکھیں بڑے سے بڑی ٹیلیسکوپ، بڑے سے بڑا الیکٹرانک کوئی بھی مٹیریل یوز کر لیں، لیکن ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا کہاں ہے اور انتہا کہاں ہے، اس کائنات کا سرا ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو یہ اندازہ لگانا اس ذات کا ہے جو کہ العزیز ہے اور العلیم ہے، جو کہ زبردست ہے اور کمال حکمت کے ساتھ العلیم بھی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، سو اے نبی اگر یہ لوگ اعراض کریں، توحید کی بات کو نہیں سمجھیں، قرآن مجید کی طرف ایمان نہیں لائیں، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو ایسی آفت سے ڈرا رہا ہوں، ایسی ہولناک چیخ سے ڈرا رہا ہوں جیسا کہ پڑی تھی کبھی قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ، یعنی شرک اور کفر کی بدولت، جو گمراہی کی بدولت ان پر عذاب آیا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اب تم پر بھی ان آیات الہیہ کو جھٹلانے کے باعث ایک سخت چیخ اور ایک سخت عذاب آ دھمکے گا تمہارے اوپر۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے، یعنی اب جزیرہ نمایاں عرب کو کلی طور پر تصور کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہیں سارے کے سارے نبی آئے، یہیں رسول آئے، ہر طرف سے آئے، لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کا معاملہ تو شرک کا تھا، لیکن پیغمبر کیا بولتے تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، شروع سے آخر تک پیغمبر کی یہی تعلیم و ترتیب رہی ہے اور تربیت رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو مت پوجو، کسی کی عبادت اور پرستش مت کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، لیکن ہر طریقے سے، ہر انداز میں اور ہر دور میں قرآن مجید کی واضح آیات کا جس قوم نے انکار کیا، ان کا ایک ہی جواب اور جواز رہا کہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، اور اے پیغمبروں جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، ہم تو اس کی سری نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے کافر ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں جو تمہیں واضح نشانی اور واضح تعلیم اور واضح دلیل دے کر بھیجا گیا ہے، جو ہدایت بھیجا گیا ہے تم کو دے کر، تو یہ نشانی بھی اگر تم دکھا دو تب بھی ہم نہیں مانیں گے، تم جو چیزیں پیش کر رہے ہو اس کے ہم منکر ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جو عاد کے لوگ تھے انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا، گھمنڈ کیا، بغیر الحق،
ناحق زمین میں تکبر گھمنڈ اور اتراتے تھے. وقالوا من اشد منا قوة، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ آگے ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ جو ہے سخت کون ہے، ہم سے زیادہ جابر کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے ہوا اشد منہم قوة، وہ زیادہ قوت والا ہے، بہت زیادہ بردبار ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ان کا معاملہ تو یہی رہا کہ وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے، اس میں جو ہے شکوک و شبہات میں رہ کر اس میں جو ہے جھگڑتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے بھی ان پر چھوڑ دی ایک ہوائے تند، ایک بہت زوردار آندھی چلی ہے، سخت زوردار آندھی چلی ہے. اور یوں سمجھ لیجئے فی ایام نحسات، ان دنوں میں وہ پہنچی ہے جو کہ بڑے منحوس دن تھے. آگے چل کے سورہ الحاقہ میں آپ لوگ پڑھیں گے سبعۃ لیال ثمانیۃ و ایام حسوما، کہ 7 دن 8 راتوں تک مسلسل ایک تیز طوفان آندھی اور جکڑ آیا ہے جس نے اس پوری قوم کا حشر نشر خراب کر دیا ہے. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ ہم ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب چکھائیں، رسوائی کے عذاب سے دوچار کریں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت میں جب یہ آئیں گے تو وہاں تو ان کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوگا، رسوا کن ہوگا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْدَيْنَاهُمْ، اور جو سمود تھے، بچے کچے جو سمود تھے، ہم نے ان کے پیغمبر کے ذریعے سے راستہ دکھایا تھا. ہدایت تو ہم نے شروعات میں دی تھی، ان کو رسول بھیجا تھا، نشانی بھی ہم نے دکھائی تھی، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ الفاظ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. انہوں نے زیادہ محبوب رکھا، زیادہ پسند کرا اندھا پن کو ہدایت کے مقابلے میں. دیکھیں اعلیٰ کا لفظ آ گیا ہے. اعلیٰ میں بتا چکا ہوں ہمیشہ عربی میں مخالفت پر آتا ہے. لوگ اگر خود اندھا پن کو قبول کریں اور خود جو ہے وہ اندھے رہنا چاہیں تو قرآن مجید جو ہے کس طرح ان کے دلوں کے تار کو چھیڑے گا. جو شخص جو ہے قرآن مجید سے ہدایت طلب کرنا چاہے ہی نہیں، تو یہی معاملہ ہے کہ اندھے کے آگے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ مشہور محاورہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، تو انہوں نے خود فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، انہوں نے خود چنا، پسند کرا، محبوب رکھا اندھاپا کو، اندھے پن کو، علی الہدیٰ، ہدایت کے مقابلے میں. فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون، تو ان کا عذاب اور کیا ہوا کہ سراپا ذلت کی آفت نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے ہم نے ان پر سخت ترین عذاب بھیجا بسبب ان اعمال کے جو ہاتھ وہ آگے بھیجتے تھے. بما كانوا یکسبون، ان کمائی کے وہ جو خود کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ رسولوں کا اور اہل ایمان کا معاملہ کیا کیا پھر اللہ نے؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے نجات دی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کری. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 2 رکوع ہو گئے اور ہمیں جو ہے مزید 4 رکوع ابھی کرنے ہیں، تو ابھی ہیں ہمارے پاس آدھا پون گھنٹہ انشاءاللہ. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ دن بھی قابل غور ہے، اس دن کی طرف بھی ان کی توجہ دلائی ہے کہ جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے. یعنی اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو قرآن مجید کے دشمن ہیں، اور قرآن مجید کے دشمن گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن. تو یہ سارے دشمن جب دوزخ کی طرف جمع کریں گے فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ روک دیے جائیں گے اور ان کی گریڈنگ ہوگی، پتہ چلے گا کہ کون کتنے حصے کا ہے، کون نچلے حصے کا جہنمی ہے، کون سپرفیشل ڈگری کا جہنمی ہے، کون جو ہے تکبر جس میں زیادہ تھا، کون جو ہے جس میں شیخی خوری زیادہ تھی. وہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ان کی گریڈنگ کرے گا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روک کے تاکہ باقی لوگ بھی آ جائیں، اور پھر ان کی گریڈنگ ہوگی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، یہاں تک کہ جب وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے گواہ کے طور پر، تو ہم ان کے جو علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو یہاں اب ان کی گواہی دیں گے ان کے کان. اسی طریقے سے سمعہم ان کی آنکھیں، وابصارہم وجلودہم ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، یہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے. وبما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وہ گواہی دیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے کیا؟ شہد علیہم، یعنی شہادت اگینسٹ دیں گے. یعنی یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے خلاف اس دن گواہی دیں گے. دیکھیں شہادت اعلیٰ کے ساتھ ہے تو خلاف، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کا مضمون، اگر سورہ نساء کا مضمون اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو آیت وہاں آئی تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا.
کہ اے نبی جس دن ہم ہر امت میں سے ایک نبی اور ایک گواہ کھڑے کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ کھڑا کریں گے ان کے مقابلے میں کہ آپ نے حق دین پہنچا دیا تھا، آپ نے تبلیغ کر دی تھی، دعوت پہنچا دی تھی، اب یہ خود اپنا اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے شہادت اعلیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگینسٹ اپنی قوموں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو دین تھا ہم نے پہنچا دیا تھا آگے، اب یہ ذمہ دار ہیں۔ تو یہیں اسی انداز میں دیکھیں، یہ سورہ مبارک کی یہ آیت نمبر 20 ہے، حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم، جب گواہی دیں گے اگینسٹ کیا، سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں۔ وقالوا لجلودہم، اور یہ لوگ اس وقت تعجب ہو کر کہیں گے اپنے اعضاء سے، اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، ہمارے خلاف آج کیوں اللہ کے آگے بول پڑے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ اعضاء جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے گویائی دی ہے، بولنا چاکنا سکھایا ہے، جس نے ہر شے کو گویائی بخشی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس نے تم کو بھی تو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس تم لے کر آ گئے اپنے آپ کو، یعنی تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹا دیے گئے۔ یہ تمہارا گمان تھا جس نے آج تم کو غارت کر دیا، ورنہ ہر شے کی تو اللہ نے زبان دی ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہی ہے، بشرط یہ کہ انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا، غور و فکر نہیں کر پاتا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اس نے تم کو بھی پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تم اس دنیا کی رنگریلیوں میں بھول گئے تھے، اس کو ملاقات کو بھول گئے تھے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی کی طرف تو تم کو لوٹایا گیا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم دنیا میں اس بات پر اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف آج گواہ کے طور پر کھڑا کر دی جائیں گی۔ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہوا، تم یہ سوچتے رہے کہ ہماری یہ جو کھالیں، آنکھ، کان، ناک، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء ہیں، یہ ہمارے تابع ہیں۔ آج میں جو اپنے ہاتھ، کان، آنکھوں سے کر رہا ہوں، آج تو یہ حکم مان رہا ہے، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حکم مان رہا ہے، لیکن یہ کھالیں اس دن گواہی دیں گی، اور یہاں بولیں گی کیا، وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم اس گمان میں رہے، تم اس اٹکل پرچو میں رہے، تم اس باطن خیال میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں رکھتا۔ یہ تمہارا گمان تھا جس نے آج تم کو غارت کر دیا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارے اس گمان نے جو تم اپنے رب کے ساتھ کرتے تھے تم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ارداکم، تباہ و برباد اور ہلاکت اور خسارے میں ڈال دیا اس گمان نے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم ابدی خسارے میں پڑ گئے، وہ بڑی ہلاکت یعنی جہنم کی طرف اب تم کو لے آئے ہم۔ اور واقعہ یہ ہے دوستوں، اگر میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں یہ بات کہ ہم بھی جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو بھلے ہم الفاظ ادا نہ کر رہے ہوں یہ، یا اپنے دل میں نہ رکھیں، اس کو محسوس نہ کریں، لیکن واقعتاً ہمارا دل گواہی دیتا ہے، محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا گمان بھی کہیں یہ نہیں ہوتا کیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے ان اعضاء کی، ان اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں سے اللہ کو کیا سروکار، نعمتوں سے غلط حرکتیں بھی ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں ذرا اندازہ لگائیے کتنی سخت ہے، 2-3 آیات لگاتار ان جلدوں کی اور ان کھالوں کی اور ان طرح طرح کے جسم کے دیگر اعضاء کی اللہ تعالیٰ کے خلاف، مطلب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ہمیں ہر گناہ تو اول طور پہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب گناہ کے طور پر اگر خیال بھی دل میں ڈگمگائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی اعضاء ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، سو اس حالت میں اگر یہ لوگ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ صبر کر کے بھی کیا کریں گے، دوزخ میں چیخیں گے، چلائیں گے، آج ان کا کوئی چیخ و پکار پوری کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی نالہ و شیوت جتنا کرتے رہیں یہ لوگ۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اس حالت میں اگر یہ لوگ صبر بھی کریں تب بھی دوزخ میں تو ان کو جلنا ہے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ کوئی بہانہ پیش کرنا چاہیں، عذر پیش کرنا چاہیں، معافی مانگنا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تب بھی وہ مقبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ معافی تو دنیا میں تم نے مانگنی تھی، توبہ استغفار جو تمہیں کرنا تھا وہ تو دنیا میں کرنا تھا، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن توبہ کا دروازہ اس ٹائم تک کھلا ہوا تھا، اب بند ہو گیا ہے۔ جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب نہ عالم برزخ میں اللہ توبہ قبول فرمائے گا ان لوگوں کی، نہ عالم آخرہ میں، توبہ کا تصور وہاں نہیں ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ،
اور ساتھ ساتھ ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے کچھ ساتھی رہنے والے شیاطین مقرر کیے ہوئے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کی نظر میں مستحسن اور مزین کر کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ہر شخص کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو اعمال ہمارے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان بھی لگایا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے نا یہ کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ صحابہ نے ایک ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے کوئی شیطان؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، تابع بنا لیا ہے، فرما بردار بنا لیا ہے۔ اب وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ضرر نہیں دے سکتا، لیکن شیطان ہے تو صحیح نا۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے دنیا میں ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا ہے۔ اب چونکہ دنیا مزین ہو گئی ہے، اس کی زیبائش آرائش مزین ہو گئی ہے، وہ اسی میں گم ہو گئے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، تو ہمارا یہ بات، اللہ کی یہ بات، حق کی بات، ہمارے اللہ کا قول جو ہے وہ ثابت ہو گیا، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ہمارے اوپر وہ دائمی عذاب الہی کا وعدہ سچا ہو گیا ہے۔ فحق علیہم القول، تو پھر فائنلی وہ انہی امتوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، وہ امتیں جو کہ جن اور انسان کفار میں گزر چکی ہیں، یعنی بڑی بڑی جو نافرمان قومیں ہیں، ان کا گویا کہ حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ ہماری یاد کو بھلا بیٹھے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اب دیکھیں 3 رکوع ہو گئے، اب یہاں جو چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے گا، یہ چوتھا رکوع بہت اہم ہے قرآن مجید کا۔ چوتھا اور پانچواں رکوع بہترین اور بہت ہی اہم، میں چاہتا یہ ہوں یہ جو 10 لسنر میری بات سن رہے ہیں، صرف 15-20 منٹ آپ لوگ اور سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، اس کا اعلیٰ کار میڈیم کیا بتایا میں نے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ اب دیکھیں یہاں پہ قرآن مجید کا ذکر کس شان اور دبدبے کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا جو مشرکین تھے ان کا بھی انداز سمجھ لیجئے۔ وہ مخالف حضور کے کیوں تھے؟ وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ قرآن مجید کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ جو مشرکین مخالف تھے انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ بول دیا کہ قرآن مجید سنو ہی نہیں، یہ کھینچ لے گا تمہیں، تم اگر یہ تمہارے کانوں سے دلوں تک بھی پہنچ گیا تو تم بدل جاؤ گے، اسی لیے وہ عوام الناس کی مت مارتے تھے۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا، یہ تو میں بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام عوامل جو ہیں شیطان کو بہت ناپسند ہیں کہ قرآن مجید کی محفل ہو رہی ہے۔ ابھی ہم سارے کے سارے جو قرآن مجید سن رہے ہیں نا، شیطان جو ہے وہ ایک دم اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کہیں پر، نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اور بالخصوص اگر میں اور آپ ہم میں سے کوئی مؤثر ہونا شروع ہو جائے، کسی کے دل کے تار چھڑنا شروع ہو جائیں، کوئی ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے اسی قرآن مجید کے ذریعے، تو شیطان تو گویا کہ پورا زور لگا دے گا قرآن مجید بند کرنے پر۔ اسی کا اندازہ آپ لگا لینا، یہ جو قرآن مجید کے پروگرامز ہوتے ہیں ٹی وی پر، اب آپ ٹی وی پر پروگرام وغیرہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی عقل سے بحث نہیں کر رہے، سپرفیشل باتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک باتیں بتا رہے ہیں، پروگرام کرتے رہیں، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے شیطانی ایجنسیز کو، لیکن اگر کہیں ایسا پروگرام شروع ہو جائے جس سے میرے اور آپ کے ذہن اور آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں کہ قرآن مجید ہم سے چاہ کیا رہا ہے، ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، کیا مطلوب مانگ رہا ہے، دنیا میں شیطانی ایجنٹس میں تہلکہ مچ جائے گا دوستوں اس کے ذریعے سے، کہ صرف قرآن مجید کی جہاں بات ہوگی آپ نوٹ کریں گے ٹی وی چینلز بین ہو جائیں گے۔ میں خود اب درس قرآن دیتے دیتے اللہ کے فضل و کرم سے 24ویں پارے پر آ چکا ہوں، آج انشاءاللہ 25واں شروع ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، میں اب آپ کو پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں، اسی فیس بک کے میڈیم پہ ہم لوگوں کو جو ہے اس طریقے کے آپشنز آ جاتے ہیں کہ 30 دنوں کے اندر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ یہ چیزیں اب آپ دیکھیں نا، باطل اور شیطانی قوتیں اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گی کہ قرآن مجید پھیلے اور قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں میں چینج آنا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید چینج کر دیتا ہے لوگوں کو، جو دلوں کے سوئے ہوئے تار ہیں ان کو چھیڑتا ہے۔ اب آپ اس کو دل سے پڑھیں، بھلے ایک آیت پڑھیں، لیکن اس نیت سے دوستوں پڑھیں کہ یہ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے، ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، اور کیا میرا عمل آیا اس کے مطابق ہے یا نہیں، تو آپ سب نوٹ کریں گے ہفتے یا 10 دن کے اندر ہی آپ سب کے اندر ایک چینج شروع ہو جائے گا۔ لیکن ان مشرکین کا دیکھیں کیا انداز ہے، ذرا غور کریں۔ وقال الذین کفروا، کہا ان کافر لوگوں نے،
لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن مجید کو سرے سے سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، اور تم شور مچایا کرو، ہوٹنگ کیا کرو، جب قرآن مجید حضور سنا رہے ہوں تو تم جو ہے سیٹیاں بجایا کرو، لعلکم تغلبون، شاید تم اس حالت میں غالب ہو جاؤ، یعنی تمہارے غالب ہونے کی اگر کوئی شکل ہے بھی تو واحد یہی ہے کہ تم شور اور سیٹیاں بجاؤ، کہ لوگ قرآن مجید کے گرد جمع نہ ہو، کیونکہ اگر لوگ قرآن مجید کے گرد جمع ہو گئے تو گئے، تمہارا تو جو زور ہے مشرکین کا، جو تمہاری چودراہٹ ہے وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ اب دیکھیں اسی کی اگلی آیت میں غصہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا دے رہا ہے کہ میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ہدی للناس، اس کا یہ سلوک میری سب سے بڑی رحمت اور میری سب سے بڑی نعمت لوگوں کے لیے، اور یہ باعث کفر اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں اور دلوں تک یہ قرآن مجید پہنچے، ذرا غصہ چیک کریں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو ہم لازماً، دیکھیں وہی اسلوب ہے، لَنُذِيقَنَّ، میں بتا چکا ہوں تشدید کے ساتھ ہے تو اللہ لازماً کرے گا، تو ہم لازماً ان کفار کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو اس برے کاموں کی سزا ضرور دیں گے، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام اور اس کے ساتھ یہ رویہ، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، جو قرآن مجید کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، قرآن اللہ کا کلام تو ظاہر بات ہے یہ سارے کے سارے دشمن اللہ کے دشمن، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے وہ ہمیشگی کا مقام ہے، جہنم کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رہیں گے تاکہ وہ اسی میں رہیں، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ اس بات کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس میں نین مخ نکالتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اس میں جھگڑتے تھے۔ اب دیکھیں کتنا سخت انداز ہے قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور میں اور آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہم نے کیا حشر کرا ہے اس کتاب کا، آپ لوگ اپنے آپ سے سوال کریں نا، ہم نے کیا حشر کرا ہے اس کتاب کا؟ کوئی مر رہا ہے اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، کسی کا جنازہ ہو گیا اس کے لیے 60 پارے پڑھ کے بخش رہے ہیں، کوئی دلہن آ رہی ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید رکھ دیا ہے تاکہ اسی کے سائے میں آئے تو برکت ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ مجھے بہت کوفت ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حشر جب ہوتا ہے، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اب دیکھیں ایک اور بات آ رہی ہے کہ چونکہ ان مشرکین مکہ کے بڑے بڑے عوام الناس جو تھی ان کو ان کے لیڈرز نے ہی گمراہ کرا، ان کے بڑے بڑے چودھریوں نے گمراہ کرا، تو اب دیکھیں کس طریقے سے حسرت ہوگی ان عوام کی ان لیڈرز کے خلاف جو کہ روکتے رہے ان کو اور راستے میں آڑ بن گئے، حضور کی دعوت اور قرآن مجید سننے سے روکتے رہے، ان کا اب یہاں دیکھا مکالمہ آ رہا ہے، وقال الذین کفروا، کہا ان کفار نے، یعنی وہی ساری عوام جو کہ ان لیڈرز کی وجہ سے گمراہ ہو گئی، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ اے پروردگار ہم کو دکھا وہ دونوں شیاطین اور انسانوں کو دکھا کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، حضور کی بات سننے نہیں دیا تھا، ہمارے سامنے لا کر ذرا ان کو دکھا کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم کتاب سے روکا تھا، انہوں نے ہمیں حضور سے ورغرایا تھا، ذرا ایک بار ان کو ہمارے نزدیک لا، انہوں نے ہمارے درمیان جو شکوک و شبہات پیدا کیے اور ہمارے اور اس کتاب کے مابین آڑ بن گئے، ذرا نزدیک لا ہمارے، نجعلہما تحت اقدامنا، تو ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے آج کچل دیں گے، رون دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل و رسوا اور خوار ہو جائیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب دیکھیں یہ وہ مقام آ گیا عظیم ترین قرآن مجید کا کہ جن لوگوں نے دل سے قرآن مجید کو اپنایا اور ساتھ ساتھ ربنا اللہ یہ بولا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، استقامت، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے اللہ اتارتا ہے کہ تم اندیشہ مت کرو اور رنج مت کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے تو جنت کے وہ مقام ہیں جن میں تم خوش رہو گے اور جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جاتا تھا، تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، تم کو جنت میں پہنچا دیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں اس استقامت پر جمنا ہے،
جن لوگوں نے بولا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر جم گئے، ٹھک گئے. استقامت میں قیامت ہے. اللہ کو کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں آسان ہے، پھر اس پر جم جانا اب آسان نہیں ہے. دل بھی ٹھک جائے، توکل ہو اس کی رضا پر، ہم اور آپ راضی ہو جائیں، کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے میں نہ پیدا ہو، اور پھر جو اللہ کا ایک حکم ہے اس کو بھی انسان بجا لائے، اور یہ انداز ہو جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو حضور نے بھی، کسی نے سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ میں زیادہ باتیں نہیں جان سکتا اور نہ میں ریٹین رکھ سکتا ہوں، آپ مجھے اسلام کی حقیقت کل ملا کر ایک جملے میں بتا دیں جس کو میں دل سے لگا لوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ واستقم، کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر جم جاؤ. اب ظاہر بات ہے اس ایمان اور عمل صالح کی چونٹی والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جن کا دل جم جائے کہ میرا پروردگار میرا کارساز، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نکالنے والا، مجھے اولادیں دینے والا، مجھے بیماری سے شفا دینے والا صرف اللہ ہے. اس پر دل اگر مطمئن ہو جائے تو دیکھیں کیا انداز ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ہم نازل کریں گے ان پر فرشتے، اور وہ کہیں گے اللہ تخافو، کہ تم خوف اور اندیشے مت رکھو، ولا تحزنوا، نہ غم زدہ ہو، نہ رنج کرو، نہ کوئی ٹینشن لو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں آج اس جنت کا وعدہ دے رہے ہیں جس کا تم سے پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے آتے تھے، ہم اس کی آج تمہیں ضمانت دے رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے فرشتے تو موت کے وقت بھی آئیں گے، لیکن دنیا میں بھی، اثناء حیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرتا رہتا ہے. جنگ بدر میں کیا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد نہیں کری مسلمانوں کی، 313 مسلمانوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کا اگر یہ ایمان ہمارے دلوں میں آ جائے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اسی دنیا میں بھی مدد کر دے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دیکھیں اور زیادہ بات کھل گئی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے رفیق، ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے ولایتی، ہم تمہارے مددگار تھے دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ آخرت میں بھی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اب تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کا تمہارا دل چاہے گا وہ موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہر شے وہ موجود ہے جس کو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو تم مانگو گے موجود ہے. جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس میں تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہم ہی نے رکھے ہیں نا. تو اس کی کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا لذتیں ہیں، کھانے کی کیا طلب ہے، شہوت کے کیا تقاضے ہیں، ہم نے نفس بنایا ہے تمہارا، ہم نہیں جانیں گے کیا؟ تو اس کی آخرت میں گویا کہ کامل تسکین کا سامان ہم تمہارے لیے فراہم کریں گے، یہ وعدہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے اپنے رب سے وہ تمہیں دیا جائے گا. اب مانگنے میں تو ہر شخص کی ذہنی سطح اور ہوگی. بچہ کیا مانگے گا، میں کیا مانگوں گا، دیہاتی کیا مانگے گا، ایک فلسفی کیا مانگے گا، آپ لوگ کیا مانگیں گے. روایات میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی بھی پوری کی پوری دنیا چاہے گا اس دن. لہٰذا جو بھی تمہارے تقاضے ہوں گے اپنی اپنی ذہنی سطح تک، اپنے اپنے لیول آف کانشیسنس کے مطابق جو مانگو گے اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. اور یہ سب مل کر بھی نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور الرحیم ذات کی طرف سے. اصل ضیافت، اصل جو ان کی مہمان نوازی کے بعد معاملہ آئے گا وہ تو یہ ہے کہ ما لا عین رات، کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں. جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ذہن سمجھ سکتے ہیں ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان برین سے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ کھجور اور شراب اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. لیکن اصل جو مقام ہوگا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت ہوگی، اس کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور کسی قلب مومن بشر کے دل پر بھی اس کا ادراک اور اس کا گمان تک غالب نہیں ہوا. ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کیا بول رہا ہے؟ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، نزلا من غفور الرحیم. اور اس سے تو ہم واقف ہیں. سورہ الف لام میم سجدہ میں کیا آ چکا تھا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا چھپا رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں آخرت میں. تو یہ ساری چیزیں نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی. جیسے آپ مہمان کو ویلکم کر کے چوڑی اسٹارٹر وغیرہ دیتے ہیں نا، انیشیل سموسے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ مہمان نوازی ہوگی. اصل تو آگے بہت کچھ آنا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اب یہ دیکھیں، یہ عظیم الشان ایک مضمون شروع ہو گیا، اور یہیں صحیح
اللہ کے فضل و کرم سے آخری 2 رکوع شروع ہو گئے، اور دیکھیں وہ مقام آ گیا کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا کہ توحید بھی آ گئی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک اسلوب بھی آ گیا، مخلص لہ دینی بھی آ گیا، وہ عین ممکن ہے کہ جنت کی ان اعلیٰ ترین نعمتوں تک بھی پہنچ گیا، یہ سب چیزیں ہو گئیں، ان تمام چیزوں کے بعد اس کے اندر ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیاوی اقتدار اور حکومت. کیا یہ خواہش رہے گی؟ کیا کرنا دنیاوی اقتدار و حکومت کا؟ آج ہے کل نہیں ہے، یہ تو آنی جانی شے ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے یہاں تو سوال جواب بڑھ جائے گا، ذمہ داری بڑھ جائے گی اگر میں اور آپ دنیاوی اقتدار اور حکومت چاہیں. اور کیا چیز رہ جائے گی؟ کیا مال، کیا دولت، اولاد، نسل، یہ چیزیں رہ جائیں گی ایسے بندوں کے لیے؟ نہیں. اب کرنے کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو لاؤ. یہ ہے اصل گین، اصل نفع، یہ ہے تمہاری کمائی. وہ جو کہتے ہیں نا آخرت کی فکر کرو، تیاری کرو، یہ ہے وہ فکر کہ وہ ابدی حقائق جن کو اللہ نے تم پر منکشف کر دی ہیں اور تم پر واضح کر دی ہیں، اب لوگوں کو بھی اس سے آشنا کرو. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ. اب یہ ہے اب تمہارا کرنے کا کام. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے. یعنی دعوت بھی میسر نہیں ہوگی اور دعوت بھی جڑ نہیں پکڑ سکتی جب تک تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے. دعوت کا پھر کیا فائدہ؟ پھر دعوت کو بھی تم بدنام کرو گے اگر خود اپنا عمل درست نہیں کرتے. عمل درست کرو. قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے اس پر پہلے ایمان لاؤ. طے کر لو کہ اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اپنا عمل جو ہے ایک ایک اسی کے فیصد گزارنا ہے. پھر دو دوسروں کو تبلیغ، پھر لاؤ دوسروں کو اللہ کی طرف، پھر زیادہ تمہاری بات میں وزن ہوگا. ایسے نہیں ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیریں لکھ دو لیکن تمہارا باطل اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہارے اندر اس کا نور جگمگائے گا نہیں. تفسیریں لکھ دو پھر قرآن مجید کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہے کہ میں فرما بردار ہوں، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں نے کسی اور چیز کا دعویٰ نہیں کرا، میں بھی تمہاری طرح اطاعت والا ہوں، میں بھی تمہارا طرح ساری تسلیم خم کرتا ہوں. ان تمام حقائق جن کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اب دیکھیں دعوت ہو رہی ہے تو بیسک بات سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ اس راستے میں جب تم آؤ گے تو تکلیفیں تو ملیں گی، رنجشیں ملیں گی، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، باپ بھائی سے کٹے گا، یہ ہوگا. لہٰذا اب تمہیں مدافعت کرنی ہے بہترین طریقے سے. کوئی بھی تم سے الجھ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں اب اس تمام برائیوں کو بہترین طریقے سے دور کرنا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر تو نہیں ہو سکتی. کیا برابر ہو جائے گی ہر چیز؟ ہر شے کا وجود الگ الگ ہے، ثواب الگ ہے، بدی الگ ہے. ادفع باللتی ہی احسن، تو آپ مدافعت کریں بہترین طریقے سے. اگر برائی دور کرنی ہے تو اچھائی سے کرو نا. کوئی تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو. آخر کبھی نہ کبھی تو انسان کا دل پگھلے گا نا. انسان بھی تو گویا کہ انسان ہی ہے نا. میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا اور یہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا. ایک وقت آئے گا نا انسان سدھرے گا. وہ تمہیں گالیاں دیں تم دعائیں دو، تم پر پتھریں کریں تم پھول پیش کرو. طائف میں کیا ہوا؟ لہو لوہان کر دیا ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیا انہوں نے کوئی مدافعت کس طرح کری تھی؟ دعا کر کے کری نا. لہٰذا اس کو نوٹ کریں کہ دعوت میں سختیاں آئیں گی، جھیلنا ہوگا تکالیف کو، لیکن اس کا دوسرا رخ وہ اگلی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. ابھی تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت میں تکلیفیں آئیں تو جھیلو، برداشت کرو، سب چیزیں. لیکن جب اقامت دین کا معاملہ آ جائے کہ جب اب دین کو نافذ کرنا ہے، اب تمہارے پاس جماعت ہے، اب مت جھیلو. اب دعوت سے آگے بڑھ کر تمہیں جواب دینا ضروری ہے. اس کا مضمون اگلی سورہ شورہ میں آئے گا. لیکن یہاں دیکھیں انداز کیسا ہے کہ بے ضرر انسان بن جاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. جیسے حضرت عیسیٰ کا قول ہے علیہ السلام کہ تم سانپ کی طرح ہوشیار رہو اور چوکنے، لیکن فاختہ کی مانند بے ضرر بنو، ایک دم بے ضرر انسان بن جاؤ. لیکن یہ بھی نہیں کہ بدھو اور بے وقوف بن جاؤ، نہیں، سمجھدار رہو، ہوشیار رہو کہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں. لیکن سانپ کی طرح ہوشیار رہنے کے باوجود فاختہ کی مانند بے ضرر بنو.
اور ساتھ ساتھ دعا کرو ان کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ جن کو ہم جو ہے دعوت دے رہے ہیں ان کے بھی دلوں کو بدل لے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بھلائی طریقے سے برائی کا خاتمہ کرو. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں ہمیں نظر نہیں آتی یہ چیزیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار میں یہ شے ہمیں نظر نہیں آتی؟ کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے دعائیں کریں. ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ساتھ دعا کری ہے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. یہ دعا کی ہے نا. اور یہ تو ایک دعا ہمیں پتہ چلی ہے، نہ جانے کتنی دعائیں مانگی ہوں اللہ کے نبی نے. اب نوٹ کریں آپ لوگ، سورہ زمر میں جو مضمون آیا تھا وہ توحید فی العبادت تھا، پھر سورہ مومن میں توحید فی الدعا. لیکن یہ جو دونوں چیزیں جڑ رہی ہیں وہ ہے مخلصین لہ الدین. لیکن اس صورت میں اب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اب سلسلہ آدمی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب جماعت کی شکل اختیار کر رہی ہے شے، تاکہ ایک جماعت، ایک گروہ وجود میں آئے، طاقت آئے جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. جس طرح سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے اس امت میں جو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، دعوت اللہ کا پیغام عام کرے. تو جب یہ ہوگا تو تکلیفیں آئیں گی، لیکن تمہیں تکالیف کو جھیلنا ہے اچھائی طریقے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے مابین تمہاری دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ تمہارا دوست ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے. انسان بھی آخر انسانی ہوتا ہے. کوئی شخص برائی کے اوپر کمر باندھ لے، اب آپ اس کے لیے بھلائی کرتے رہیں، بھلائی کے لیے کوشاں رہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے مکے کے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا ہے؟ ان کو نہیں بدلا؟ وہی مکہ جن کی وجہ سے ان کو نکالنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے، کیا دوبارہ وہ فاتح بن کر واپس نہیں آئے اسی سرزمین مکہ میں؟ لوگوں نے ان کا استقبال نہیں کرا. لیکن ساتھ ساتھ عظیم ترین آیت آ رہی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اس صبر تک تو پہنچنا آسان نہیں ہے. یہاں تک وہی پہنچ سکتے ہیں، اس مقام پر وہی پہنچ سکتے ہیں، وہی شخص اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے صبروا، جو کہ صبر کرے. صبر کرنا، اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. جن میں صبر کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا وہ اس مقام تک آ سکتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو کہ بڑے مستقل مزاج، ثابت قدم اور صابر ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ بات تو انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے. حظ عظیم. اب یہ دیکھیں، یہ الفاظ قارون کے بارے میں آئے تھے سورہ قصص میں. سارے کے سارے لوگوں نے جب کہا تھا کہ یہ شخص تو بڑا نصیبوں والا لگتا ہے، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، عیش و عشرت دیکھو، سواری دیکھو، پہناوٹ دیکھو، اس کی دولت دیکھو، لیکن جب اس کو زمین میں دھسا دیا گیا محل سمیت تو وہی لوگ پریشان ہو گئے. لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ حظ عظیم وہ ہے. اگر حظ عظیم نصیبوں والا کوئی ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہیں، جو دعوت کے لیے ہر آزمائش کو جھیل جائیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. اور کبھی اگر آپ کو ایسا لگے بھی کہ شیطان کی طرف سے کوئی چھوت لگنے ہی والی ہے، یعنی اس دعوت میں اگر آپ کو ستایا جائے، تکالیف آئیں، تو غصہ تو آئے گا نا، یہ تو فطری عمل ہے. تو یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے نزغن فاستعذ باللہ. اگر چھوت لگنے ہی لگے، وسوسہ آنے ہی لگے، شیطان کی طرف سے کوئی غصہ آنے ہی لگے لوگوں کے مابین، تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کر لو. انہ هو السمیع العلیم. بلا شبہ وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اب دیکھیں مکی مضمون ہے تو وہی صورت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں کہ رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لا تسجدوا للشمس. تو اے لوگوں تم سورج کو سجدہ مت کیا کرو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو سجدہ کیا کرو. واسجدوا للہ. اور صرف اس اللہ کو سجدہ کرو الذی خلقہن، جس نے ان تمام نشانیوں کو پیدا کیا ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان سب اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے تو اس انداز میں کرو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا. پھر اگر یہ لوگ اے نبی تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسَمُونَ. اگر یہ ہمارے آگے نہیں جھک رہے ہیں، اگر اے نبی یہ ہمارے آگے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں حاکم ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنی تکبر اور گھمنڈ کی بنا پر اترا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. ہماری جو بارگاہ الہی ہے اس میں تو وہ فوجیں ہیں، ہمارے پاس تو فرشتوں کی قطاریں موجود ہیں.
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو ہمارے پاس ہمارے رب مطلب اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ فرما کے کہہ رہا ہے لوگوں کی طرف کہ توجہ فرمائیے کہ فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں، یسبحون لہ باللیل، جو کہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہم لا یسمون، اور وہ اس سے ذرہ بھر بھی نہیں تھکتے نہیں اکتاتے۔ یعنی اگر یہ انسان سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، فرشتے اوپر کر رہے ہیں ہمتن، 24 گھنٹے جو ہے وہ ہماری تسبیح بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ بھی کر لیجیے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ کی آیات میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے کہ تم دیکھتے ہو اے مخاطب، جب تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ دب دبی پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی حیات کے ترشح کے آگاہی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں اثرات نہیں ہیں کہ وہ زندہ ہو سکے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، مے برساتے ہیں، اهتزت، تو وہ ذرا ہلنے لگتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، وربت، اور پھر پھولنے لگتی ہے، وہ پکنے لگتی ہے، یعنی زمین جو ہے اسی کے اندر رویدگی ہے وہ باہر آ جاتی ہے بارش کے پڑنے کے بعد۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، اسی طریقے سے ہم تمہیں زمین میں سے جو تم مردہ ہو ہم سب تم کو نکال لیں گے، جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علی، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجی تلاش کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، شکوک و شبات رکھے ہوئے ہیں، لا یخفون علی، وہ ہم سے چھپے ہوئے تھوڑی ہیں، وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ افمن یلقی فی النار، سو بھلا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا جائے، خیر ممن یأتی آمنا یوم القیامہ، وہ شخص کیا اس سے اچھا ہوگا جو شخص قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ آئے گا، جنت کا حصول لے کر آئے گا؟ تو بھلا کیا یہ دونوں شخص برابر ہو جائیں گے کہ ایک شخص آگ میں جا رہے اور ایک شخص جنت میں جا رہے؟ اعملوا ما شئتم، تو اب دیکھیں وہ جو اس سے پہلے انداز آیا تھا کہ مشرکوں نے پہلے کہا تھا کہ اے نبی آپ زور لگا لیں، ہم بھی آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کا جواب دیکھیں اس آیت میں آ رہا ہے، اعملوا ما شئتم، تو جو جی چاہے کر لو، انہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارا سب کیا ہوا اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں تمہارے سارے اعمال۔ اب یہ جو آخری رکوع چل رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع، گویا کہ بس اب میرے خیال سے 15 آیات کچھ رہ گئی ہیں، آپ لوگ کی ہمت ہے تو بس بسم اللہ کریں، 40 آیات ہو چکی ہیں اور 54 آیات ہیں اس میں کل ملا کر۔ ان الذین کفروا بالذکر، اور یقیناً وہ لوگ جو کہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، یعنی ذکر سے اس کو تشبیہ دی، یاد دہانی جو تمہاری فطرت میں ہے، واعظ نصیحت، اسی کو اللہ تعالیٰ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اوپر لا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت اور محبت ہماری روحوں میں ہے، بس ہماری روحوں میں وہ دبی ہوئی ہے، ظہور کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری عدم توجہ کی وجہ سے ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، بالذکر، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، کفر کیا، لما جاءہم، جو کہ ان کے پاس وہ آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، حالانکہ یہ کتاب تو بہت عزیز ہے، بہت جامع ترین ہے، یہ کتاب خود جو ہے بہت بڑی زبردست طاقتور اور ضابطۂ حیات والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کبھی اس پر حملہ آور، اس قرآن مجید پر باطل کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور الحمید ہے، ستودہ صفات ہے۔ یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ کتاب خود اپنی حفاظت کرتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی اس میں کمی بیشی۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، ہم تو آپ کو وہی باتیں بتا رہے ہیں اے نبی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں، پہلے رسولوں کو بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ بعد سے بعد الموت ہوگا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حاضری ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک اللہ بڑی مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، سخت سزا بھی دینے والا ہے وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں ذہن میں ہونی چاہیے، تب جا کے انسان جو ہے سیدھا چلے گا، ورنہ کسی بھی ایک شان کو پکڑ کے ظاہر بات ہے اس کا عمل جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر صرف یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا معاف کرے گا معاف کرے گا، تب تو انسان گناہ بھی کرتا رہے گا، اور اگر یہی سوچتا رہے گا کہ اللہ عذاب دے گا اللہ عذاب دے گا، تو اس سے تو کوئی امید وابستہ کبھی ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ دونوں شانیں بیک وقت اللہ کی ہیں کہ بڑی مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، آپ دیکھیں آخری بار اس قرآن مجید کا ذکر اس سورہ مبارک میں آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے کہ اگر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم اس قرآن مجید کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے،
حالانکہ عربی زبان ہے نا، عجمی زبان بنا دیتے، لقالو، تب بھی یہ مشرکین کیا کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیات ہمارے سامنے صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں، اعجمی و عربی، یہ کیا بات ہے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول، کتاب اجمی اور قوم جو ہے وہ عربی، اللہ کے رسول عربی اور کتاب اجمی آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، تو اے نبی آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے تو رہنمائی ہے اور ساتھ ساتھ شفا ہے۔ آپ کے سینوں کے اندر جو یوں سمجھیے خیالات ہیں، آپ کے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، آپ کے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، ان کا علاج گویا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں، کہ اولین قرآن مجید وعظ ہے، نصیحت ہے، پھر جا کے شفا ہے، اور پھر جا کے جب یہ سینے کے روگ دور ہو جائیں گے اب یہ ہدایت ہے، شفاء وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور فائنلی رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے گویا کے کانوں میں ڈاٹ ہے، ثقل ہے، وہ قرآن مجید کے حق میں اندھے بن گئے ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىٰ، اور دیکھیں وہ لفظ بھی آ گیا کہ قرآن ان کے حق میں نابینا بن گیا ہے، قرآن کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے حق میں نابینائی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ تو وہ ہیں جو کہ بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، اب ان کے اندر جو ہے آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے قرآن مجید کی، گویا کہ معرفت الہی اور معرفت قرآن ان کو کبھی نصیب ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب یہ آخری رکوع آ گیا ہے، اور اس میں ایک سائنسی ایک بہت اہم انکشاف بھی ہوگا، تو آپ لوگ، میں چاہتا یہ ہوں کہ اینڈ تک بس 10 منٹ اور سن لیں تاکہ وہ سائنسی جو بات ہے جو کہ اس سورہ مبارک کی آخری 2 آیات ہیں وہ آپ سمجھ لیں، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اسی طریقے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو ان لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور جو اے نبی آپ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی تھی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا، یعنی ہر شے کے لیے ایک اجل ہے، ٹائم لمٹ ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ٹائم لمٹ رکھی ہے، اس لیے فوراً عذاب میں نہیں پکڑ رہا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو یہ لوگ اس کی طرف سے اس میں شکوک و شبہات میں پڑے ہیں، یعنی تورات میں بھی ان کا یہی معاملہ ہے، اور اب تورات کے بعد قرآن مجید آ گیا تو اس سے بھی یہ لوگ شک شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے ہی کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا اور کسی پر نہیں پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب تو بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، لوگ خود گمراہی اختیار کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو سزا یہاں بھگتنی پڑتی ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اب دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے 25واں پارہ بھی شروع ہو گیا کہ یقیناً قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں کوئی اپکتا کوئی پھل اس میں سے، خول میں سے نہیں نکلتا کوئی پھل، من اکمامہا، ان کے خول میں سے، وما تحمل من انسا، اور نہیں جنتی کوئی عورت کسی حمل کو، یعنی نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، مطلب نہ کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ولا تضع، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ تمام چیزیں اللہ کے علم کامل میں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں، قیامت، کوئی بھی پھل میوے نکلنے اپنے خول سے، کسی عورت کو جو پریگننٹ ہو رہی ہے یہ، اور جب وہ بچہ جنتی ہے، تمام چیزیں اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کے علم اور قدرت سے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تمام حیوانوں کا بھی معاملہ یہی ہے، صرف انسانوں کا نہیں ہے، اس لیے عورت کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس روز اللہ تعالیٰ پکارے گا مشرکین کو اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم پر بڑا غرہ ہو گیا تھا، جن پر تمہیں بڑا اطمینان ہو گیا تھا، ما منا کا من شہید، ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کے مدعی نہیں ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے شہید کھڑے ہو جائیں گے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے جس کی جھلک آ گئی تھی سورہ مائدہ میں، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کی عبادت اور ان کی عقیدے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ ہمیں پوچھتے رہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ کوئی علم نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی، یہاں ہاتھوں کے طوطے جو ہیں اڑ جائیں گے، جو انہوں نے خیالات گھڑے ہوئے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن جن کو یہ لوگ پہلے سے دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، ایک دم گم ہو جائیں گے۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، وَلَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی رائے فرار نہیں ہے، نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، انسانوں کا معاملہ یہ ہے
آدمی جب ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں تھکتا، وہ تو ترقی پہ ترقی مانگتا رہتا ہے، خیر پر خیر کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ انسان نہیں تھکتا خیر مانگتے ہوئے، اگر دولت ہے تو اور مانگے گا، اگر ایک اولاد ہے تو اور مانگے گا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایک دم نا امید ہو جاتا ہے، ایک دم جو ہے ایک دم تھکا ہارا ہو جاتا ہے، نا امید۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، اور اگر ہم اس کو کوئی تکلیف دے دیں، اس پر واقع ہو جائے کوئی تکلیف، اس کے بعد ہم اس کو مہربانی کا مزہ جب چکھائیں، لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، ایک بار تکلیف ہو گئی، 10 سال سے بیمار ہے، شفا دے دے اللہ، اچانک مہربانی کا مزہ چکھا دے تو کیا بولتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، یہ تو میرے لیے ہونا ہی تھا۔ اچانک دولت آ جائے، کیا بولتا ہے؟ یہ تو میری صلاحیتیں ہیں، میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا، میری پلاننگز تھی۔ اور مزید کیا بولتا ہے؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں گمان تو کرتا ہی نہیں ہوں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اول تو میں مانتا ہی نہیں کہ قیامت آئے گی، یہ سب ڈھکوسلیں اگر ہو بھی گیا بالفرض وَلَئِن رُجِعْتُ، اگر میں لوٹا ہی دے گیا اپنے رب کی طرف، اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میرے لیے بہتری ہوگی، خیر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے یہاں دنیا میں نواز رہا ہے، عزت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، محلات دے رہا ہے، تو میرے اندر کوئی خیر ہے تو مل رہا ہے نا، لہٰذا اللہ وہاں بھی دے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، سو ہم ان منکروں کو ان کے یہ سب کردار ضرور بتلا دیں گے، جتلا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو ہم سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ اعرض، تو وہ احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور کروٹ بدل لیتا ہے، ایک جگہ کو ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی ہماری عبادت بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو خوب لمبی چوڑی دعائوں میں لگ جاتا ہے، اعتکاف میں لگ جاتا ہے، عمرے حج پہ چلے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے پھر انسان۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، نبی آپ کہیے بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن مجید کہ یہاں سے آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ثم کفرتم، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، بھی اس قرآن مجید کو، یعنی اول تو یہ ذرا سوچو کہ قرآن مجید جو میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، امکان تو ہے نا، تم اس کو بھلے اللہ کی طرف سے نہیں مان رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت 2%، 10% امکان تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اگر یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو ایسے شخص سے زیادہ گمراہ اور غلط کون ہوگا جو اس قرآن مجید سے دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے، زدہ پر اتر آیا ہے، جو ضد پر اتر آیا ہے کہ اس قرآن مجید کو نہیں تسلیم کرے گا۔ اب یہ جو آیت آ گئی، یہ آخری 2 آیات ہیں اسی سورہ مبارک کی، اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا آپ لوگ صحیح طریقے سے سمجھیں، اچھے طریقے سے، چونکہ بہت دیر بھی ہو گئی ہے، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس آیت پر ذرا غور کریں تو سائنس کی بہت اہم بات اس آیت میں مضمر ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، یہ جو سین سے لفظ شروع ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، سین، سَنُرِيهِمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل، ہم مستقبل میں عن قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاق میں بھی دکھائیں گے، سورج چاند ستاروں میں بھی، گلیکسیز میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے، مبرہن ہو جائے، کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ قرآن مجید ہی حق ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی کہ عنقریب اللہ دکھائے گا، اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ اس معلومات کی جو ایکسپلوژن کا جو ایک دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جو آج سائنس کے ذریعے سے ہمیں نظر آ رہا ہے، سائنس میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ کتنا وسیع ہے۔ دیکھیں جب قرآن مجید دوستوں نازل ہوا تھا نا، تو اس اعتبار سے یہ معجزہ تھا کہ اس کی جو ادبیت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بہت عظیم الشان تھا۔ اس اعتبار سے یہ معجزہ تھا آج سے 1450 سال پہلے کے لوگوں کے لیے۔ اس ٹائم تک تو سائنس دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی ٹیلیسکوپ، نہ مائکروسکوپ، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی پہلو کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ تمہارے یہاں شعراء ہیں، خطیب ہیں، تمہارے یہاں عربی کا بہت زور و شوق ہے، تو کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ پھر اس کے اوپر جو سائنٹیفک فینومینا ہے، قرآن کہتا ہے آسمان دیکھو، زمین دیکھو، اس وقت تو انسان اپنی ننگی آنکھ سے ہی دیکھتا تھا نا، لیکن آج انسان کے پاس ٹیلیسکوپ ہے، مائکروسکوپ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ان لاز آف نیچر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔
1450 سال پہلے کا انسان جو دیکھ رہا تھا اور آج کا جو انسان دیکھ رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو ہوتے ہوتے ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید نے جو کہا ہے وہی حق ہے۔ حالانکہ اس میں کچھ حصہ بھی رہ گیا ہے، لیکن کافی پہلو ہیں جن سے قرآن مجید کا حق ہونا، اب معجزہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کا دیکھیں دوستوں، یہ جو اعجاز ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے بارے میں الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ہر عروج پر، ہر دور پر ایک افق کی طرح یہ قرآن مجید چمکے گا، ایک دم روشن سورج کی مانند یہ ہر دور پر چمکے گا قرآن مجید۔ آج سے 1450 سال پہلے کا جو بدو ہے، عربی ہے، اس کو کیا معلوم ان سائنس کا اور ان نیچر اور سائنٹیفک فینومناز کا، لاز آف نیچر کا؟ نہیں معلوم نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ 7 آسمان 7 زمین تمہارے آگے رکھے ہیں اللہ نے۔ اب ظاہر بات ہے اس شخص جو اس قوم کا جو جاہل شخص بھی ہوگا، وہ ظاہر بات ہے پڑھتے پڑھتے گزر گیا اس شے کو کہ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تو یہ کلام ہے، اور سچ بات ہے کہ 7 آسمان وہ دیکھ رہا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو۔ لیکن آج کا انسان اس کو غور کرے گا، فکر کرے گا، ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑے گا، نتیجہ نکالے گا، اپنے مائنڈ میں پروسیس کرے گا، پھر آگے چلے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا دوستوں اعزاز ہے کہ وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان پر بھی قرآن مجید معجزہ تھا، اور آج 1450 سال بعد بھی قرآن مجید معجزہ ہے۔ ہر انسان جو آج کے دور میں بھی پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، بلکہ آج جو مسلمانوں کو بالخصوص مصائب اور تکالیف رونما ہیں، پیش حال ہیں، جن مصیبتوں سے آج ہم گزر رہے ہیں، ان کا گویا کہ علاج ہے اس قرآن مجید میں۔ اس لیے یہاں الفاظ دیکھیں، سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کریں گے۔ آفاق میں بھی، آفاق میں دیکھو گے تم کہ آسمان میں کوئی نیا ستارہ ڈسکور ہو گیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ قرآن مجید نے حالانکہ 1450 سال پہلے بول دیا تھا۔ کیا بولا تھا؟ کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان جگہوں کو جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، کہ ہم تمہارے آگے ایک ایسی قسم کھا رہے ہیں جہاں بڑے بڑے ستارے غروب ہوتے ہیں۔ اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، سورہ واقعہ کی آیت ہے، ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ اے انسانوں تم لوگ دیکھتے نہیں ہو اس ستاروں کی جگہ پر جہاں بڑے بڑے ستارے غروب ہوتے ہیں۔ اب آپ ہمیں پتہ چل گیا آج کہ بلیک ہولز ہیں، ایسے سائنس نے دریافت کر لیا نا کہ ایسی جگہ ہے جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری ریسرچ، اور یہ ساری ریسرچ کر کون رہے ہیں؟ انگریز کر رہے ہیں۔ یہ ساری ریسرچ کرنی چاہیے مسلمانوں کو، لیکن انگریز کر رہے ہیں۔ پچ ہماری ہے اور گیم وہ کھیل رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے بچے کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس میں اپنی ریسرچ کر سکیں، جو کہ اللہ نے ہمارے آگے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پرانے زمانے میں بتاتا تھا، علاقہ واضح ہو گیا نا آج کے، یہ جو ہے وہ خون کی پھٹکری نہیں ہے، یہ خون اور یہ کلیجی کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی ابتدائی طور پر جو جنین ہے، جو کہ لٹکا ہوا ہے رحم مادر کی دیوار سے، یہ وہ ہے معلق۔ پہلے انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی عورت کا حمل ضائع ہوتا تھا، وہ کلیجی کے ٹکڑے نکلتے تھے، خون کی گٹلیاں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہی ہے علاقہ، نہیں۔ اسی طریقے سے 1450 سال پہلے بولا گیا کلٌ فی فلک یسبحون، کہ ہر شے گھوم رہی ہے۔ اب یہ اتنی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ چاند گھوم رہا ہے یا سورج گھوم رہا ہے۔ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ سورج کے گرد چاند، چاند کے گرد زمین، ہر شے گھوم رہی ہے۔ ایون کہ ہمارے جو ایٹمز ہیں اس میں بھی نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹونز، یہ سب گھوم رہے ہیں، ہر شے حرکت میں۔ تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو معنی لوگوں نے اپنے دور میں سمجھے وہ غلط ہو سکتے ہیں، لوگوں نے غلط معنی تجویز کر لیا علاقہ کے اور آیات کے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اگر نہیں سمجھ سکے تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ غلط ہو جائے گا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ ہم عنقریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی۔ طرح طرح کی کوئی بیماریاں آ جائیں گی، طرح طرح کے آرگنز، طرح طرح کے ہارمونز وجود میں آ جائیں گے، تو دیکھیں گے انسان۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات اور زیادہ واضح، اور زیادہ کھل کے، اور زیادہ مبرہن ہو کے لوگوں کی عقلوں کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن مجید جو باتیں بول رہا ہے وہ حق ہے، اس قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور ہوگا، یہ
کہ جب یہ قرآن مجید کی ایک ایک، جس طرح آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 7 آسمان 7 زمین بنائے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے اس کی حقیقت، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سائنس ایک وقت میں آ کے پروف کر لے گی کہ یہ وہی تدبیر ہے، یہ وہی ترتیب ہے، یہ وہی سیکوینس ہے، اور یہ وہی ڈسینڈنگ پیٹرن ہے جو آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید نے بتائے، اور اس کا ایک ایک حرف فٹ ہو رہا ہے اس ڈسکوری کے بعد. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب قرب قیامت کا دن ہوگا. یہ ظاہر بات ہے ساری حقیقت اور ساری کی ساری یہ غیب کی خبریں جب کھل کر سامنے آ جائیں گی تب تو امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا نا. جس کو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ستارہ کہیں مہ کامل نہ بن جائے. تو ان تمام چیزوں کی یہ جو سائنٹیفک فینومینا ہے ان سب کو قابض کر لے گا کون؟ دجال. اور جب دجال ظاہر ہوگا تو ظاہر بات ہے قیامت آ جائے گی. لیکن اس میں ایک خلا ابھی یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں اس میں ہمیں تکلف نہیں کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اب سائنس کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ قرآن مجید سے فوکس کیے جا رہے ہیں. اب یہ تو اللہ کے علم ہے نا کہ کب سائنس سے وہ دریافت، تو اس میں تکلف مت کریں، اس میں کوئی چیز امپوز مت کریں، بلکہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ آیات متشابہ میں رکھیں جب تک سائنس سے کوئی چیز پتہ نہیں چلے. لیکن قرآن مجید پر ایمان رکھیں. جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو سورہ آل عمران کی وہ آیت یاد رکھیں، کل من عند ربنا. یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن تمام چیزیں اللہ کی طرف سے. ابھی ہمارا علم اس حد تک پہنچا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ خود بخود بولیں گے کہ انہ الحق، کہ یہ بات اور واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قرآن مجید ہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. تو کیا آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کی یہ بات آپ کی حقیقت کی شہادت کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ کیا یہ بات لوگوں پر ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پراپرٹی اور اتھارٹی ہے ہر چیز کی؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے اور اس کی ملاقات کی طرف سے شک میں ہیں، شکوک و شبات میں ہیں. الا انہ بکل شیء محیط. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اس کی تمام علم جو ہے وہ تمام قبضہ قدرت میں ہر شے موجود ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک نشست میں ہم نے یہاں پر سورہ حامیم سجدہ مکمل کر لیا، اور کل انشاءاللہ سورہ شورا ہوگی ہماری. تو آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ آپ ہمارا اس کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں بھی بات اتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس شے کو قبول فرمائے، اور کل کے لیے بھی ہمت دے کہ ایک سیٹنگ میں کسی طریقے سے سورہ شورا بھی مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا، سننا، عمل کرنا، توفیق کرنا قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.